अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको शादी की लाइंस के बारे में बताऊंगा। बहुत अहम और ज़बरदस्त टॉपिक है। वो फ्रेंड्स जो पमिस्ट्री सीखना चाहते हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंगूठे के बारे में बताऊँगा कि अगर अंगूठा बड़ा हो, मज़बूत हो, तो ऐसे बंदे में कुव्वते इरादी बहुत ज़बरदस्त होती है, कुव्वते फ़ैसला बड़ी ज़बरदस्त होती है और उसमें गुफ्तगू करने का, अपनी बात मनवाने का एक ख़ास एबिलिटी होती है उसके अंदर। तो जिन लोगों के हाथों का अंगूठा मज़बूत होता है, बड़ा होता है, उनके लव मैरिज करने के चांसेस या उनकी पसंद की शादी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल स्टार्ट की तरह कि ये ज़िंदगी की लाइन है। ये मैं आज आपको एक नई चीज़ बताऊंगा, फिर ये आगे टप्पे और ये यहाँ तक। फ्रेंड्स, ये आपकी लाइफ लाइन है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये यहाँ से शुरू होती है और इस कोई ज़िंदगी में जो भी आपकी ज़िंदगी में वाक़यात पेश आने होते हैं और आपकी जो टोटल लाइफ है उसके बारे में एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपकी लाइफ कितनी है और वो जो वाक़यात पेश आएंगे आपकी ज़िंदगी में वो कब कब पेश आएंगे। तो ये आप यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक तकरीबन अगर हम 70 से 80 साल भी अगर एज काउंट करें एक इंसान की जो आजकल एवरेज एज है, तो उस लिहाज से हम इसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 10, 80, यानी कि इसको मज़ीद आगे छोटे छोटे 10 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो ये आप साल समझ लें। तो अगर हम ये जो मैंने ज़िंदगी की लाइन ड्रा की है तो यहाँ से मैंने तकरीबन 80 साल एज गेस की है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 10, 20 और ये 22 साल की उम्र में ये जो आगे आपको ये जो मैंने निशान बता रहा हूँ इसे जज़ीरा बोलते हैं पमिस्ट्री की ज़बान में। ये जज़ीरा नज़र आ रहा है। तो ये जज़ीरा ज़ाहिर करता है कि इंसान को उम्र के इस हिस्से में इंसान को या तो कोई बहुत सख्त तकलीफ़ आएगी, परेशानियां आएंगी, या अगर उसकी कोई शादी वगैरह हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम या परेशानियां बन सकती हैं। ये जज़ीरा रुकावटों को ज़ाहिर करता है और सख्त परेशानी को भी ज़ाहिर करता है और बीमारी को भी ज़ाहिर करता है। आगे ये अगर मुरब्बा बना हो तो मुरब्बे का मतलब ये होता है कि परेशानी तो आएगी लेकिन ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी 2 साल, 4 साल या 5 साल के बाद। तो ये तकरीबन आप गेस कर लें, ये तकरीबन 22 साल एज बनती है जो परेशानी वाला जज़ीरा मैं बताया आपको। और ये जो मुरब्बा है ये तकरीबन 10, 20, 30 और तकरीबन 35 की एज ये तकरीबन बनती है। तो मैंने आपको ये बताने का मकसद ये था कि आपने पमिस्ट्री अगर आप सीख रहे हैं तो आपको टाइम का अंदाज़ा होना चाहिए कि कोई वाक़या कब पेश आ रहा है। तो ये दिमाग की लाइन है। इस तरह इसमें भी मैं जज़ीरा बनाता हूँ और फिर ये एक मुरब्बा बना देता हूँ और ये लाइन, ये ब्रेन लाइन है। तो इसमें भी आप बिल्कुल ये यहाँ से शुरू होगी। इसको भी आप 10 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 10-10 हिस्सों में तकरीबन 80 साल 80 साल की एज अगर हम काउंट करें तो 10, 20, 30 तकरीबन 30 साल की एज में यहाँ पे अगर ये जो जज़ीरा बना हो तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन आएगी, कोई परेशानी आएगी और ये तकरीबन 2-4 साल रहेगी। और आगे फिर एक मुरब्बा बना हुआ है। तो मुरब्बे का मतलब ये होता है कि अगर मुरब्बा अगर दिमाग की लाइन पे बना हो कि कोई ज़हनी टेंशन तो आएगी लेकिन 2 साल 4 साल के बाद वो ज़हनी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब हम आते हैं दिल की लाइन की तरफ। अगर दिल की लाइन बहुत छोटी हो, यहाँ पे रुक जाए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर किसी की दिल की लाइन यहाँ पे आके रुक जाए तो उसके लव मैरिज के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर यही लाइन यहाँ पे रुकने के बजाय यहाँ से ट्रैवल करती हुई शहादत की उंगली की तरफ, इसे मुश्तरी का उबार बोलते हैं, यहाँ तक पहुँच जाए और फिर एक शाख नीचे की तरफ झुके दिल की लाइन की तरफ, तो इतनी लंबी लाइन इस बात की अलामत होती है कि आपकी लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जब यहाँ पे क्रॉस का निशान यहाँ हो जाए, कहीं पे भी क्रॉस का निशान हो, तो ये
شادی لو میرج کے چانسز کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. ایسا انسان بڑا لکی ہوتا ہے. اور اسی دل کی لائن کے مطابق بھی اگر یہاں پہ اگر کوئی جزیرہ بنا ہوا ہے تو پھر وہی مربع بنا ہوا ہے. تو یہ فرینڈ آپ یاد رکھیں, یہ دل کی لائن پہ اگر جزیرہ بنا ہوا ہے, اگر یہاں پہ جزیرہ بنا ہوا ہے تو اس طرح یہاں سے یہ شروع ہوگی نا, تو اس یہاں پہ بھی ہم اس کو 10 حصوں میں تقسیم کریں گے. اور 80 سال اگر ایج ہے تو یہ تقریباً 10-10 کر کے یہ کاؤنٹ کر لیں گے. اور جس حصے میں وہ تقریباً جزیرہ, اگر یہاں جزیرہ نظر آ رہا ہے تو اس ایج میں انسان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اس کے دل کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے. تو اسے اپنی صحت کے بارے میں خاص کانشیس رہنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے. اور اگر مربع بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری تو آئے گی لیکن اس میں انسان اس بیماری سے صحت یاب ہو جائے گا. اس کے بعد یہ قسمت کی لائن اگر انسان کی یہاں سے شروع ہو اور پھر اس میں ایسے جزیرہ آئے, وہ وہی ہے کہ رکاوٹ کوئی پریشانی آئے گی, سخت پریشانی آئے گی. اور یہ لائن چلتی ہوئی یہ بار زحل کے پاس پہنچے, بڑی انگلی کے پاس. تو یہ کافی اچھی لک لائن ہوتی ہے. جن لوگوں کی لک لائن کافی لمبی ہو اور یہ دل کی لائن بھی 2 شاخہ ہو جائے تو ایسے لوگوں کی لو میرج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہ شہرت کی لائن ہے. اور یہاں پہ سٹار ہو تو یہ بھی کافی لکی مانا جاتا ہے. یہ میں نے ابھی آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں جو بظاہر ہاتھ کی جو بڑی بڑی لائنیں ہیں, وہ اگر ان کی کتنی وہ زبردست ہوں تو شادی لو میرج کے چانسز انسان کے کتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ہم آئیں گے اصل ٹاپک کی طرف کہ شادی کی لائن ہوتی کہاں ہے اور پھر شادی کی ایج کیسے نکالتے ہیں. یہ دل کی لائن سے شروع ہوتی ہے ادھر سے, یہ جو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے, اور یہ چھوٹی انگلی تک آتا ہے. تو اس کو آپ نے تقریباً 70-80 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے. یہ آپ کی 80 سال ایج کاؤنٹ ہو جائے گی. اور اگر شادی کی بہت باریک لائن یہاں ہو, باریک سی, اور ایک گہری لائن ادھر ہو, پھر اس کے اوپر ایک چھوٹی سی لائن ہو, تو اگر 2 یا 3 شادی کی لائنیں ہیں لیکن ایک بڑی لائن ہے, تو 2 یا 3 لائنوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لازمی جی 2-3 بندے کی شادیاں ہوں گی. نو. یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ انسان کی کسی کے ساتھ دلی وابستگی ہو, کسی کے ساتھ کوئی افیئر ہو, دوستی ہو, فرینڈشپ ہو, لو ہو. تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں. شادی کی لائنز اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں. اور یہ جو بڑی لائن ہوتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ اس بندے کا فلاں بندے کے ساتھ ایک بڑا جسمانی اور تعلق بنے گا, اور اس کو ہم جو بڑی لائن ہوگی, گہری لائن ہوگی, اسے ہم شادی کی لائن قرار دیں گے. تو یہ تقریباً اگر دل کی لائن کے جتنی یہ بڑی لائن پاس ہوگی اتنی جلدی شادی ہوگی. عموماً یہاں پہ ایک چھوٹی سی لائن ہوتی ہے ہر انسان کی, وہ یہی چیز بتاتی ہے کہ یا تو انسان کی منگنی ہوگی, وہ ٹوٹ جائے گی, یا کسی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی. اگر بہت باریک سی لائن ادھر ہو شادی کی لائن کے نیچے, یہ یاد رکھنے والی بات ہے, شادی کی لائن کے نیچے اگر چھوٹی سی لائن ہو تو وہ منگنی کی علامت ظاہر کرتی ہیں, منگنی کے ٹوٹنے کی علامت کو ظاہر کرتی ہیں. اگر یہ لائن بالکل باریک سی ہو, مدھم سی ہو. اور اگر شادی کی لائن مضبوط ہو, گہری ہو, مضبوط ہو اور سٹیٹ ہو, اور یہ باقی ساری علامتیں جو ایسے میں نے بتائی ہیں کہ دل کی لائن زبردست ہو, قسمت کی لائن بہت لمبی ہو, تو پھر یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی لو میرج ہوگی. اور اگر یہ شادی کی لائن یہاں سے لمبی ہو کہ یہ نیچے تک چلی جائے اور دل کی لائن کو کاٹ دے, تو ایسے لوگوں کی شادی عموماً ناکام ہو جاتی ہے. یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور علامت ہے کہ اگر دل کی لائن کے نیچے چھوٹی چھوٹی لائنیں آپ کو نظر آئیں تو یہ بھی محبت میں ناکامی کی علامت ہوتی ہے. اگر دل کی لائن سے چھوٹی چھوٹی لائنیں نیچے کی طرف ہوں, لیکن اگر یہی لائنیں دل کی لائن سے اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوں تو یہ محبت کی جیت کی علامت ہوتی ہے. انسان کو اس کا لو ملنے کی علامت ہوتی ہیں. اور باقی اگر یہ شادی کی لائن, یہ میں ادھر بتا دیتا ہوں آپ کو, ایسے جا رہی ہے اور پھر آگے جا کے ٹوٹ گئی ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ شادی تو ہوگی لیکن درمیان میں جا کے بریک کی جگر ہو رہی ہے تو پھر شادی ٹوٹ جائے گی. اس طرح اگر شادی کی لائن ایسے جا رہی ہے اور ایک لائن پیچھے سے اور پھر ایک ایسے ادھر سے 2 شاخہ ہے, تو اگر شادی کی لائن کی یہ شکل ہو
تو یہ بھی لو میرج کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اگر سمپل سی ہو سیدھی سی لائن وہ تو ارینج میرج کی علامت ہے کہ سیدھی سی بات ہوگی، دونوں طرف سے بات چلے گی، ہاں ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہاں سے دو شاخہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں لائنیں پہلے ملی ہوئی ہیں، یہاں سے ان کا لو ہوا ہے اور پھر آگے چل کے مضبوط ہو کے یہ ایک ہی لائن کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو یہ بھی ایک لو میرج کی علامت ہوتی ہیں۔ اور بعض دفعہ شادی کی لائن آگے جا کے دو شاخہ ہو جاتی ہیں، تو یہ کوئی اتنا اچھا شگون نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی لادگی کے چانسز ہیں یا کوئی خرابی ہو سکتی ہے شادی کے کچھ عرصہ کے بعد۔ اور اگر شادی کی لائن پہ اس طرح کی مختلف لائنیں کراس آ جائیں اور بدی سی موٹی سی لائن ہو شادی کی، تو یہ بھی شادی میں رکاوٹ کی علامت ہوتی ہیں اور شادی کے ٹوٹنے کی علامت ہوتی ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات جو میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ شادی کی لائن ہے تو اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوں یا آپ کہہ لیں ادھر چھوٹی چھوٹی علامتیں ہوں، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ساری اولاد کی ہوتی ہیں۔ اگر لائن بہت موٹی اور گہری ہو تو وہ بیٹے کی ہوگی، اور اگر لائن مدھم سی ہوگی تو وہ بیٹی کی ہوگی، اور اگر لائن ٹوٹی سی ہو مدھم ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیٹی پیدا ہوگی لیکن اس کی صحت اچھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر لائن موٹی ہو لیکن وہ بھی اگر درمیان سے ٹوٹی سی ہو اور تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہو تو یہ بھی علامت تو ظاہر کرتی ہے کہ بیٹا تو ہوگا لیکن اس کی صحت اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ تو فرینڈز، یہ آج میں نے آپ کو شادی کی لائن سے متعلق اور پھر وہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ ٹائم پیریڈ کیسے نکال دیں گے، کوئی واقعہ کب پیش آئے گا، اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتا دی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔